کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اب دیکھیے یہ تو مطلب تھوڑا سا جو ہے اختلافی سوال ہے، جو یوزلی میں پریفر نہیں کرتی اس کو ڈیل کرنا. تھوڑی سی موٹی موٹی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. دیکھیے اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی ہم نے سورہ بقرہ پڑھا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اور اپنی عورتوں کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. فی المساجد کا عاکفون فی المساجد کا ذکر ہے. اسکرین پر آپ جو ہے آیت دیکھ سکتے ہیں. تو اعتکاف مسجدوں میں، تو یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کے اندر کوئی ایک لیٹر بھی، کوئی ایک ورڈ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے. ایک ورڈ بھی اگر ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی گہرائی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اعتکاف کے ساتھ مسجدوں کا ذکر کر دیا، تو اس سے مفسرین، علماء کرام، اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ازواج مطہرات کی سنت، صحابہ خلفائے راشدین کی سنت اگر ہم دیکھیں گے تو وہ زمانے میں اعتکاف مسجدوں میں ہی ہوا کرتا تھا. چاہے مرد کا اعتکاف ہو، چاہے عورتوں کا اعتکاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بازو صحابیات کے حجرے ہوتے تھے. صحابیات یعنی کہ مسجد میں صحابیات کے خیمے ہوتے تھے. کیا بولیں گے؟ چھوٹا سا ٹینٹ ہوتا تھا جس کے اندر صحابیات جو ہے یا ازواج مطہرات جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اب کیا ہے کہ بھائی اب پریزنٹ سچویشن میں اب کیسا کریں گے؟ تو کچھ مساجد میں انتظام ہے تو وہاں پر آپ جا کر سکتی ہیں. پر گھر کا کیا معاملہ ہے؟ تو گھر کے بارے میں دو اختلافی رائے ہے. ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ آف اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئرلی مینشن کر دیا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہے، تو پھر ہم کو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے گروپ آف اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آج ویسا انتظام نہیں ہے، یا پھر آج جو ہے فتنے کا دور ہے، یا جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ علماء کرام اس کو بدعت کنسیڈر کرتے ہیں، گھر میں اعتکاف کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ اجازت دیتے ہیں، کچھ بالکل منع کرتے ہیں، اور کچھ تو یہ حد تک پہنچے ہوئے ہیں صاحب علماء کرام کہ اس کو بدعت کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ نہ قرآن کے اندر سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر یہ بدعت میں آئے گا. تو بہرحال الگ الگ اسکالرس کی ویو ہے. اب ایک تو آپ کا دل جس میں مطمئن ہو آپ اس کے حساب سے کریں، یا پھر آپ اپنے قریب کے جو بھی آپ کے مفتی ہیں، اسکالرز ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں اور انہوں جیسا آپ کو گائیڈ کریں، آپ اس کے حساب سے عمل کر سکتی ہیں. اب آخری کنکلوژن میں البتہ یہ میں بتا دوں کہ جو بات میں ڈاؤٹ ہوتی ہے مومن اس سے اجتناب کرتا ہے، مومن اس سے بچتا ہے، مومن اس سے احتیاط کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے تو اجر ہے. ٹھیک ہے. پر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. پر رسک یہ ہے کہ ہو سکتا کہ ہم قرآن اور حدیث کے احکام کے خلاف جائیں. تو بیٹر آپشن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سے یعنی کہ یہ کیونکہ ڈاؤٹ فل چیز ہے تو احتیاط کریں. اگر آپ کا دل بالکل مطمئن ہے تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو کمپلیٹلی اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کا سلیوشن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ عبادت میں مصروف کر لیں دن اور رات کے ٹائم پر، اور اس کے اندر جو ہے خوب کثرت سے جو ہے عبادت کریں. ٹھیک ہے. اور کچھ اسکالرز یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کا یا پھر ایک دن ایک رات کی بھی اعتکاف گھر میں سنت نہیں تو نفل کیا جا سکتا ہے. ایسا بھی کچھ علماء اکرام کا جو ہے یعنی کہ کنکلوژن ہے. تو بہرحال آپ کا دل جس میں مطمئن ہو، میں ساری باتیں تو رکھ دی آپ کے سامنے، اب آپ کا دل جس میں مطمئن ہو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں.